اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ذوالقرنین کی جن 3 مہموں کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، کیا ان کی رہنمائی سائرس نے کی ہے؟ اس کی ایک مہم مغرب شمس کی طرف تھی، دوسری مطلع شمس کی طرف تھی، تیسری ایک ایسے مقام کی طرف تھی جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور یاجوج ماجوج آ کر لوٹ مار مچایا کرتے تھے۔ سائرس کے مورخین بتاتے ہیں کہ جب اس نے میڈیا کو فتح کر کے اپنی سابقہ مملکت فارس کے ساتھ ملا لی تو اس کے فوراً بعد ایشیائے کوچک کی ایک ریاست جو لیڈیا کے نام سے مشہور تھی، اس کے بادشاہ کرولسیس نے اس پر حملہ کر دیا اور صلح کے تمام ان معاہدات کو بالائے طاق رکھ دیا جو کرولسیس اور سائرس کے باپ کے درمیان ہوئے تھے۔ سائرس مقابلہ پر مجبور ہو گیا اور اپنے حریف کو جنگ میں شرمناک شکست دی اور لیڈیا کی ساری حکومت پر قابض ہو گیا۔ اب تمام ایشیائے کوچک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر نگی تھا۔ وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل پر پہنچ گیا۔ اس نے فارس سے لے کر لیڈیا تک 1400 میل کا فاصلہ طے کر لیا، لیکن سمندر نے اس کی پیش قدمی روک دی۔ اس نے حسد کی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی نظر آیا اور سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل چھوٹی چھوٹی ہیلیوں کا مجموعہ ہے اور سمندر کم گہرا ہونے کی وجہ سے پانی گدلا ہے۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ سے بیان فرمایا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ۔ اگرچہ سورج تو اپنے آسمانی مدار میں متحرک رہتا ہے اور کہیں ڈوبتا نہیں، لیکن سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر غروب آفتاب کا نظارہ کرنے والے کو کیا یہ دکھائی نہیں دیتا کہ سورج آہستہ آہستہ پانی کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کے لیے نیچے اتر رہا ہے؟ جس قوم سے سائرس کو وہاں واسطہ پڑا تھا اور وہ قوم تھی جنہوں نے کرولسیس کی سرکردگی میں اس پر حملہ کیا تھا اور اس کا تاج و تخت چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ لوگ اس کے قبضے میں تھے، جس طرح وہ چاہتا ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتا تھا، لیکن سائرس کے مورخین یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اس نے قطعاً کسی پر زیادتی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی حملہ آور فوج کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ دشمن کے سپاہی کے سوا کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور اگر وہ بھی نیزہ جھکا دیں تو اس سے بھی جھگڑا نہ کریں۔ قرآن کے بیان سے بھی مورخین کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ لَهُ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود مومن تھا اور نیک اعمال کا قدردان تھا۔ اس کی دوسری مہم مشرق کی جانب تھی، جبکہ مملکت کے مشرقی اطراف میں بعض خانہ بدوش قبائل نے فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دی تو اس کو فروغ کرنے کے لیے اسے مشرق کا رخ کرنا پڑا اور وہ بلخ اور باختر کے قبائل کی سرکوبی کے لیے بڑھا۔ سب کو متیح بنایا۔ آگے پہاڑوں کا طویل اور اونچا سلسلہ تھا، اس کے باعث آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغی قبیلہ صحرائے نورد تھا۔ قلعوں اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، وہاں کوئی باقاعدہ بستی ہی نہ تھی جہاں مکانات تعمیر کیے جاتے اور ان میں رہائش کی جاتی۔ کبھی درختوں کے کسی جھنڈ کی آڑ میں وقت بسر کر لیا، کبھی کوئی معمولی سا خیمہ تان لیا۔ دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ تیسری مہم، اس مہم کے متعلق قرآن پاک نے بتایا کہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان درہ تک پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو ان کی بولی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس دین سے مقصود کیشیا کا پہاڑی درہ ہے۔ اس کے داہنی طرف بحر خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ روکی ہوئی ہے۔ بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی رکاوٹ ہے۔ درمیانی علاقہ میں اس کا سربفلک سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ اس درمیانی درے کے علاوہ شمالی قبائل کے لیے ادھر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یقیناً یہیں سے یاجوج ماجوج آ کر ان پر حملہ کرتے اور ان کے علاقہ کو تاخت و تاراج کیا کرتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک سد تعمیر کر کے ان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ جو لوگ اس علاقہ میں آباد تھے اور آئے دن یاجوج ماجوج کے حملوں سے ان کا امن برباد ہوتا رہتا تھا، انہوں نے ہی سائرس سے التجا کی ہوگی کہ وہ انہیں اس مصیبت سے بچائیں۔
قرآن کریم کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مومن ہی نہ تھے بلکہ بڑے فیاض اور رعایا کے ہمدرد اور خیرخواہ بادشاہ بھی تھے۔ ہمیں ان کے ایمان کے متعلق مطمئن ہونے کے لیے کسی بڑی کدوکاش کی ضرورت نہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشن گوئیاں ہی اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ مومن تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیشن گوئی آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں، اور حضرت یسعیاہ نبی کی پیشن گوئی سنیے جو خورس سائرس کے حق میں کہتے ہیں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔